بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ کے نام پر کچھ دے دو باجی، اللہ تجھے خوش رکھے، تیرے بچوں کی عمر لمبی کرے۔ اس ویران اور سناٹے بھری گلی میں ایک فقیرنی کی آواز چنگھاڑ رہی تھی۔ وہ اپنے مخصوص انداز اور آواز میں چیخ چیخ کر مدد مانگ رہی تھی، جبکہ اس کی کراری آواز گلی میں پھیلے سناٹے اور خاموشی کی وجہ سے آس پاس کے مکانوں سے ٹکرا کر واپس آتی گونجتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ ذرا ذرا کسی کا دروازہ کھلتا اور اس کو کچھ دے دلا کر فوراً بند ہو جاتا۔ کوئی جب اس کو کچھ دیتا تو اس کی دعاؤں کے لیے سٹور لمبی ہو جاتی۔ یہ ایک 40-45 سالہ فقیرنی تھی۔ اس کی رنگت گندمی رنگ کی تھی۔ اس نے گندمی ہی رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ بال تیل میں لتھڑے ہوئے تھے جو دھوپ لگنے پر مزید چمکتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ اس نے ہاتھ میں ایک تھیلا سا اٹھا رکھا تھا جس میں وہ لوگوں سے ملنے والی امداد جمع کر رہی تھی۔ اس نے سنا تھا کہ اس محلے میں پرسوں ایک ساتھ 2 موتیں ہوئی ہیں۔ گیس سلنڈر پھٹنے سے میاں بیوی دونوں جل کر خاک ہو گئے ہیں۔ اس حساب سے تو آج یہاں پر کل کی دعا ہونی چاہیے تھی، لیکن یہاں پر تو مکمل ویرانی اور سناٹا تھا۔ سب شاید سو رہے تھے یا مرنے والوں کے آگے پیچھے کوئی تھا نہیں جو ان کے لیے دعا کروا سکتا۔ اتنے میں ایک گھر کا دروازہ کھلا اور ایک تقریباً 12 سالہ لڑکا باہر نکلا۔ وہ فقیرنی نامحسوس انداز میں اس کے پاس گئی اور اس سے پوچھا کہ یہاں پر جو 2 موتیں ہوئی ہیں کیا ان کے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے؟ اس 12 سالہ بچے نے حیرت سے فقیرنی کو سر سے لے کر پاؤں تک گھورا، پھر بولا کیا مطلب؟ تو فقیرنی نے رازداری کے ساتھ اس کے کان میں جھک کر کہا کہ ان دونوں کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ میں نے تو سنا ہے کہ ان کی ایک خوبصورت اور جوان بیٹی بھی تھی۔ میرا مطلب کہ وہ اب کہاں ہے؟ گھر کے باہر تو تالا لگا ہے۔ اس نے کہا کہ باجی کا گھر تو کسی نے لے لیا ہے۔ صبح کوئی آیا تھا، باجی کو بولا کہ اپنا ضروری سامان لو اور اس گھر سے نکلو۔ وہ کہہ رہا تھا کہ انکل نے یہ گھر انہیں بیچ دیا تھا، اب وہ اس کی مرمت کروا کر خود اس میں رہیں گے۔ باجی پھر یہاں سے چلی گئی، شاید قبرستان گئی ہوں۔ وہ فقیرنی بڑی مایوس ہوئی، لیکن پھر اس نے اپنی مخصوص صدا لگانی شروع کر دی اور وہاں سے نکل پڑی۔ آج کا دن بھی اس کا بیکار گیا تھا۔ جانے کیا سوچ کر اس نے اپنے قدم قبرستان کی طرف موڑ لیے۔ تقریباً 15 منٹ بعد وہ قبرستان پہنچ چکی تھی۔ سامنے نظر پڑتے ہی اس کے چہرے پر ایک پراسرار مسکراہٹ آ گئی۔ وہ قبرستان میں ارد گرد سے بے نیاز سر جھکائے اپنے ماں باپ کی تازی قبروں کی مٹی پر ہاتھ پھیر رہی تھی۔ یہ کیا ہوا تھا اس کے ساتھ؟ اس کی ماں تو کہتی تھی میری بیٹی بہت قسمت والی ہے، بہت نصیبوں والی ہے، مگر اس کے نصیبوں پر، اس کے مقدر پر کیوں ایک دم سیاہی پھر گئی تھی؟ اس کے ماں باپ دونوں اسے اس بھری دنیا میں اکیلا چھوڑ کر جا چکے تھے۔ اس دنیا میں کوئی بھی نہ تھا کہ جس کے پاس وہ جاتی، جس سے مدد مانگتی۔ وہ ان بے رحم لوگوں کی دنیا میں بالکل تنہا ہو گئی تھی۔ اس کا کوئی سہارا نہیں تھا۔ پوری دنیا میں اس کا کوئی ایک بھی اپنا نہ تھا جو اس کے سر پر ہاتھ رکھتا۔ کاش کہ اس کے پاس پیسے ہوتے اور دولت ہوتی تو کوئی نہ کوئی اس کے سر پر ہاتھ رکھ بھی لیتا، اسے سر چھپانے کے لیے چھت تو دے ہی دیتا۔ اب وہ جوان جہان لڑکی کہاں رلتی پھرے گی؟ لیکن یہاں تو صرف ساری ہمدردیاں پیسے کے لیے ہیں، جس کے لیے وہ اس کے سر پر ہاتھ رکھ سکتے ہیں۔ لیکن اس کے پاس تو پیسے نہیں تھے۔ اس وقت تو بالکل ہی بے بس تھی۔ نہ سر پر چھت تھی اور نہ ہی پیٹ میں ڈالنے کے لیے کھانا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ بہہ کر قبر کی مٹی میں جذب ہو رہے تھے۔ اسے یہاں بیٹھے جانے کتنے ہی گھنٹے گزر چکے تھے۔ اس کے چہرے کو دیکھ کر کوئی کہہ نہیں سکتا تھا کہ اس کی زندگی میں اتنے دکھ ہیں۔ اس کا چہرہ جتنا حسین، خوبصورت اور روشن تھا، اس کا مقدر اتنا ہی سیاہ تھا۔ اب جانے اس کے حالات اچھے ہونے بھی تھے یا پھر وہ تھی ہی نصیبوں کی جلی۔ وہ رات سے بھوکی تھی اور اب تو دوپہر ہو چکی تھی۔ اس کے پیٹ میں بھوک کی وجہ سے مروڑ پڑنے لگے تھے۔ اس نے بے اختیار اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھا۔ یا اللہ، میں کہاں جاؤں؟ کیا کھاؤں؟ کاش رات کو کچھ کھا لیا ہوتا تو کم سے کم 1 آدھ دن تو گزر ہی جاتا۔ گھر بھی نہیں جا سکتی۔ وہ گھر اب میرا رہا ہی کب ہے؟ کیا کروں؟ کہاں جاؤں؟ گھر کا خیال آتے ہی ایک بار پھر سے اس کی آنکھیں نم ہونے لگی تھیں۔ اس کے ذہن میں ایک بار پھر صبح والا واقعہ گھوم گیا۔ وہ اپنے بیڈ پر سو رہی تھی جب اس کے کانوں میں مسلسل شور کی آواز پڑی۔ پہلے تو اسے سمجھ ہی نہ آئی، لیکن پھر جب ہوش بیدار ہونا شروع ہوئے تو وہ ایک دم بوکھلا کر اٹھی۔ گھنٹی کی آواز مسلسل اس کے کانوں میں پڑ رہی تھی۔ اس نے گھڑی کی طرف دیکھا جو صبح کے 7 بجا رہی تھی۔ اتنی صبح کون آ گیا؟ اب تو ماں بابا بھی نہیں ہیں، کون جائے گا دروازے پہ؟
2 دن سے وہ رات کو بھی ڈرتے ڈرتے ہی سو رہی تھی کیونکہ آج دوسرا دن تھا۔ ان کے گھر حادثہ ہوا تھا اور ان کے گھر کی پچھلی دیوار مکمل طور پر گر چکی تھی۔ اسے ہر وقت خوف لگا رہتا کہ کہیں کوئی آ نہ جائے۔ رات کافی دیر تک بھی وہ اسی خوف کے زیر اثر جاگتی رہی تھی، اور ابھی صبح سویرے نہ جانے دروازے پر کون آ گیا تھا۔ اب دروازے پر کون دیکھے گا؟ وہ شروع سے ہی فطری طور پر بہت زیادہ ڈرپوک تھی، کبھی بھی اپنے ماں باپ کے علاوہ کہیں نہ رہی تھی۔ یہ 2 دن اس نے ماں باپ کے بغیر کیسے گزارے تھے، یہ کوئی اس سے پوچھتا۔ اسے ہر لمحہ ہر لہجہ ایک انجانا سا ڈر لگا رہتا۔ گھر کی گری ہوئی دیوار اسے کاٹ کھانے کو دوڑتی تھی۔ وہ ابھی تک کھڑی سوچ ہی رہی تھی۔ اسے لگا تھا شاید دروازے پر جو کوئی بھی ہے وہ واپس چلا جائے گا، لیکن وہ کوئی کافی ڈھیٹ ثابت ہوا تھا۔ وہ دروازے سے ہٹنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ اب وہ بیل بجانا چھوڑ کر ہاتھ سے دروازہ پیٹنا شروع کر چکا تھا، ساتھ ساتھ دروازہ کھولنے کی آوازیں بھی لگا رہا تھا۔ اب اسے کچھ تو کرنا تھا۔ چاروں ناچار ڈرتے ڈرتے اس نے اپنے قدم دروازے کی طرف بڑھا دیے۔ جاتے ہوئے اس نے اپنے ہاتھ میں ایک لاٹھی بھی رکھ لی تھی کہ اگر کوئی ہوا تو اپنا بچاؤ کر سکے۔ جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا تو سامنے اس کے بابا کا ایک دوست کھڑا تھا جو صرف نام کا ہی دوست تھا۔ اس نے ہمیشہ اس کے بابا کا ناجائز فائدہ ہی اٹھایا تھا۔ اس کو دیکھ کر اس نے اپنا لاٹھی والا ہاتھ نیچے کر لیا۔ اس نے سوچا کہ شاید وہ اس کی خیر خیریت پوچھنے آیا ہے، لیکن اس کی بات سن کر اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ کوئی اتنا گھٹیا بھی کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے باپ کو مرے ابھی 2 ہی دن ہوئے تھے اور سب لوگوں نے اپنی اصلیت دکھانا شروع کر دی تھی۔ اس نے اس سے کہا، چلو لڑکی، اپنا سامان سمیٹو اور یہاں سے چلی جاؤ۔ یہ گھر آج کے آج خالی کر دو۔ میں آج ہی اس میں مستری لگوا رہا ہوں جو اس گھر کی مرمت کریں گے، اور اس کے بعد میں اپنی فیملی کے ساتھ اس گھر میں شفٹ ہو جاؤں گا۔ اب میں تمہیں اس گھر میں نہیں رکھ سکتا۔ اس کی بات سن کر اس کے تو پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اگر وہ اس گھر کو چھوڑ دے گی تو پھر کہاں جائے گی؟ اس کے پاس ایک یہی تو گھر تھا۔ اس نے اس سے کہا، پلیز انکل ایسا نہ کریں، مجھے گھر سے نہ نکالیں۔ آپ تو میرے بابا کے دوست ہیں نا، آپ کو تو میرا خیال رکھنا چاہیے۔ یہ میرا گھر ہے، میرے بابا کا گھر ہے، آپ مجھے اس میں سے نہیں نکال سکتے۔ میں کہیں نہیں جاؤں گی، میں یہیں رہوں گی۔ تو وہ شخص مکروہ ہنسی ہنسا اور بولا، کہاں کا دوست؟ میں تو اس کا دشمن تھا۔ شروع سے ہی وہ ہر چیز میں مجھ سے آگے تھا، اسکول کی پوزیشن ہو یا کمپنی کی، ہر بار مجھ پر بازی لے جاتا۔ میں ہر دفعہ اس سے آگے نکلنے کی کوشش کرتا، لیکن ہر بار ہی ناکام ہو جاتا۔ اس دن بھی ہماری کمپنی میں فورن ڈیلیگیٹس آئے تھے۔ ہماری کروڑوں کی ڈیل تھی، لیکن انہوں نے وہ ڈیل میری پریزنٹیشن پر نہیں دی، بلکہ تمہارے باپ کی محنت اور کارکردگی انہیں نظر آئی۔ اور جو میں نے 1 ہفتہ راتوں کو جاگ جا کر پریزنٹیشن تیار کی، انہوں نے وہ ایک نظر تک نہیں دیکھی، صرف اور صرف تمہارے باپ کی وجہ سے۔ وہ ہمیشہ مجھے نیچا دکھاتا ہے اور میں برداشت کر جاتا تھا، لیکن اب کی بار میری برداشت ختم ہو چکی تھی۔ میں نے اسے راستے سے ہٹانے کا سوچ لیا تھا۔ اب میں صرف اور صرف ایک اچھے موقع کی تلاش میں تھا۔ میں اس سے سب کچھ چھین لینا چاہتا تھا۔ اسی لیے سب سے پہلے میں نے سارے ڈیلرز کو تمہارے باپ کے خلاف بھڑکایا۔ اس کے بعد اس کے اکاؤنٹس ہیک کیے اور سارا پیسہ اپنے اکاؤنٹس میں ٹرانسفر کرا دیا۔ اس کے پاس ایک دھیلا بھی نہیں چھوڑا۔ اس کی ساری ڈیلز ختم ہو گئی تھیں اور اس پر ایک بڑی رقم کا قرضہ چڑھ گیا تھا۔ اس نے اپنے اکاؤنٹس سے پیسے ادا کرنا چاہے، لیکن افسوس وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کے سارے اکاؤنٹس خالی ہیں۔ اس نے جب چیک کیا تو اسے بڑا دھچکا لگا اور ہارٹ اٹیک آیا۔ میں نے سوچا چلو خود ہی مر جائے گا، لیکن وہ بہت ڈھیٹ ثابت ہوا، موت کے منہ سے بھی واپس آ گیا۔ 2 بار میں نے اس کا ایکسیڈنٹ پلان کیا، وہ دونوں بار بچ گیا۔ پھر میں نے سوچا کیوں نہ اسے میٹھی چھری سے ذبح کیا جائے۔ پتہ ہے میں نے کیا کیا؟ وہ چلتا چلتا اندر تک آ گیا اور اب کی بار اس نے اس کے کان کے قریب جھک کر سرگوشی کی، جس کی وجہ سے وہ بدک کر پیچھے ہوئی۔ اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ اسے ڈرتا دیکھ کر وہ طنزیہ مسکرایا اور بولا، او تم تو ڈر گئی، پر میں تو تمہارے بابا کا دوست ہوں، تم مجھ سے کیوں ڈر رہی ہو؟ اچھا آگے سنو۔ جو میں نے تمہارے باپ کے ساتھ کیا، وہ ایک دفعہ پھر سے سلسلہ کلام جوڑ چکا تھا۔ میں نے تمہارے بابا کو کہا، میرے پاس کچھ پیسے ہیں، میں تمہاری مدد کر دیتا ہوں کیونکہ میں تمہیں اس حال میں نہیں دیکھ سکتا۔ تم کہو تو میں اپنا گھر بیچ کر تمہیں پیسے دے دیتا ہوں۔ تمہارا بے وقوف باپ میری باتوں میں آ گیا۔ میں اسے اپنا گھر بیچنے کا کہہ کر اس کی توجہ اس گھر کی طرف کرانا چاہتا تھا تاکہ وہ یہ گھر بیچ دے، اور وہ بھی سستے داموں۔
تمہارے باپ نے مجھے کہا کہ گھر تو میرا بھی ہے، لیکن میں یہ سوچ رہا ہوں کہ اس کے بعد ہم جائیں گے کہاں؟ میرے پاس تو 1 روپیہ بھی نہیں رہ گیا۔ میں اکیلا تو نہیں ہوں، تم جانتے ہو میرے ساتھ میری فیملی ہے، میں اسے کہاں چھوڑوں گا؟ اس کا حل بھی میرے پاس موجود تھا۔ میں نے اسے کہا کہ اس کے لیے ہمیں کوئی ایسا خریدار ڈھونڈنا ہوگا جسے اس گھر میں شفٹ ہونے کی کوئی جلدی نہ ہو۔ تم اس سے پیسے لے کر اپنا قرضہ چکانا، اللہ کرے تب تک تمہارا کام پھر سے چل پڑے اور ہم یہ گھر اس سے دوبارہ خرید لیں گے۔ اسے میری تجویز بہت پسند آئی۔ اس نے میرے کہنے پر اپنا گھر بیچنے کا ارادہ کر لیا، تو میں نے اس کی اس بات کا بھی فائدہ اٹھایا اور اپنے ہی ایک بندے کو اس کے گھر کا خریدار بنا کر اس کے گھر بیچ دیا۔ اس بندے نے میری بتائی گئی قیمت کے مطابق تمہارے باپ سے یہ گھر خرید لیا۔ تمہارا باپ ایک دفعہ پھر سے اٹھنا چاہ رہا تھا، لیکن میں ایسا کیسے ہونے دے سکتا تھا؟ اسے گھٹنوں پر لانے کے لیے ہی تو میں نے اتنی محنت کی تھی۔ اگر وہ ایک دفعہ پھر اٹھ جاتا تو میں نے جو محنت کی تھی وہ تو ساری بیکار جاتی۔ اب میں کسی موقع کی تلاش میں تھا اور وہ خوبصورت موقع مجھے تمہارے باپ نے فراہم کر دیا۔ اس دن اس نے مجھے اپنے گھر دعوت پر بلا لیا۔ اس دن میں نہ صرف اپنی پوری فیملی کے ساتھ تمہارے گھر دعوت پر آیا تھا، بلکہ میں اپنی پوری پلاننگ بھی کر کے آیا تھا۔ اس دن جب تمہارے گھر کھانا کھانے کے بعد میں واش روم کا بہانہ بنا کر وہاں سے گیا تو اسی وقت میں کچن میں چلا گیا، جہاں جا کر میں نے گیس کے سارے بٹن کھول دیے۔ میں ایک بڑا دھماکہ کرنا چاہتا تھا جس میں اس کی پوری فیملی ختم ہو جاتی۔ اگلی صبح میرے پلان کے مطابق جیسے ہی تمہارے ماں باپ کچن میں داخل ہوئے، ایک دم سے ایک بلاسٹ ہوا اور سب کچھ ختم ہو گیا۔ وہ دونوں جل کر مر گئے اور میرے دل میں ایک دم ٹھنڈی پھوار پڑ گئی۔ میری برسوں کی خواہش پوری ہو گئی تھی۔ اب مجھ سے آگے نکلنے والا کوئی نہیں تھا، میری راہ میں ٹانگ اڑانے والا بھی کوئی نہیں تھا۔ میں بہت خوش تھا، میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں، میں بے انتہا خوش ہوں۔ لیکن جب میں یہاں آیا ہوں تو مجھے تمہارے زندہ ہونے کی خبر ملی ہے۔ دل تو کیا اسی ٹائم تمہیں گلا گھونٹ کر مار دوں، پھر سوچا اپنی ماں باپ کی موت کی بات تو تم مر ہی گئی ہو، تو تم تو کسی کام کی نہیں ہو۔ جب تمہارا باپ میرے سامنے نہیں ٹک سکا تو تم میرے سامنے کیا چیز ہو؟ خیر، 10 بجے یہاں مستری پہنچ جائیں گے، اس سے پہلے اپنا انتظام کر لو، نہیں تو مجھے بتا دینا، تمہیں تمہارے ماں باپ کے پاس بھیجنے میں مجھے ذرا سا بھی وقت نہیں لگے گا۔ وہ شاکڈ ہو کر اسے دیکھ رہی تھی۔ اسے اس قدر صفاقی کی امید نہیں تھی۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ جسے اس کا باپ اپنا جگری یار مانتا ہے، جس سے اس نے اپنا ہمراز بنا رکھا تھا، وہی اس کی پیٹھ میں چھرا گھونپ گیا تھا۔ وہ زار و قطار بہتی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی کہ شاید اسے اس پر رحم آ جائے، لیکن وہ ایک غلط شخص سے رحم کی امید لگا رہی تھی۔ وہ کچھ دیر اسے ایسے ہی دیکھتی رہی۔ اگلے ہی لمحے بنا اندر لوٹے صوفے پر پڑی اپنی ماں کی چادر اٹھا کر اس نے اپنے گرد لپیٹی اور دروازے سے باہر نکل گئی۔ وہ مسلسل روتی ہوئی جا رہی تھی۔ وہ اپنے ماں باپ کی قبروں پر جانا چاہتی تھی۔ اب اور تو اس کے پاس کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ ایک بار اس نے سوچا کہ اس کے خلاف پولیس میں مقدمہ درج کروا دے، لیکن پھر اگلے ہی لمحے اسے خیال آیا کہ اس کی بات پر یقین کون کرے گا، کون مانے گا اس کی بات؟ اس کے پاس تو کوئی ثبوت بھی نہیں تھا۔ وہ قبرستان میں اپنے ماں باپ کی قبروں کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ وہ فقیرنی قبرستان پہنچ چکی تھی۔ اس کی نظر جیسے ہی اس لڑکی پر پڑی، اس کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ وہ فوراً آگے بڑھی اور جا کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور بولی، بیٹی، یہاں ایسے کیوں بیٹھی ہے؟ اٹھ کے گھر جا۔ تجھے نہیں پتا کہ اس وقت جوان جہان لڑکیاں قبرستان نہیں آتی؟ اس نے اپنے سر پر ایک شفقت بھرا ہاتھ محسوس کر کے پیچھے مڑ کر دیکھا تو اس کے سامنے ایک بڑھیا عورت کھڑی تھی جو اسے محبت بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ شکل سے تو وہ کوئی مانگنے والی لگ رہی تھی۔ اس نے کہا، میرا کوئی نہیں ہے، ماں باپ تھے وہ مر چکے ہیں، اب میرے پاس نہ چھت ہے نہ سائبان۔ اس فقیرنی نے اس سے افسوس کیا اور کہا، اب تم یوں اس قبرستان میں تو نہیں رہ سکتی، آؤ میں تمہیں اپنے گھر لے جاتی ہوں۔ وہ کچھ جھجکتی ہوئی اس بڑھیا کے پیچھے چل پڑی، کیونکہ اب پیٹ کی بھوک اس کے بس سے باہر تھی۔ وہ فقیرنی مجھے اپنے ساتھ اپنے گھر تو لے آئی تھی، لیکن وہ شاید مجھے ایک امیر لڑکی سمجھ کر اپنی جھونپڑی میں لائی تھی، پر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ میرے پاس تو 1 روپیہ نہیں، میں تو خود بے بس اور لاچار کسی مدد کی امید پر سڑک پر پڑی ہوئی تھی۔ میں اسے کیا دے سکتی ہوں؟ میں مرے مرے قدموں سے چلتی اس کے پیچھے پیچھے چل رہی تھی۔ یہ جھونپڑی کچھ عجیب سی تھی۔ اس کو دیکھ کر ایک انجانے سے خوف کا احساس محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے سر جھٹک کر سارے خیالوں کو ذہن سے نکال دیا۔
وہ اس وقت مجھے سہارا دے کر لائی تھی اور مجھے ایک چھت مل چکی تھی۔ سر تو ڈھانپا ہی جا چکا تھا، اب چاہے وہ ڈھانپنے والی چھت کسی محل کی ہو یا جھونپڑی کی۔ وہ مجھے اپنے ساتھ جھونپڑی کے کونے والے حصے میں لے گئی۔ یہ حصہ باقی حصوں کی نسبت کافی تاریکی میں تھا۔ یہاں ایک چارپائی بچھی ہوئی تھی جس پر سفید چادر ڈالی گئی تھی، ساتھ ہی دیوار پر ایک کیل لگی ہوئی تھی جہاں سفید رنگ کا کسی لڑکی کا لباس لٹکا ہوا تھا۔ مجھے بولی رات اسے پہن کر سونا۔ میں نے حامی بھر لی، ویسے بھی میرے کپڑے میلے ہو چکے تھے، ابھی رات ہونے میں وقت تھا، سو میں پاس پڑی چارپائی پر بیٹھ گئی۔ میں شدید بھوک محسوس کر رہی تھی، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ میں ان کو کہتی کیسے؟ ایک تو وہ مجھے اپنے ساتھ لے کر آئی تھی، یہی بہت بڑی بات تھی۔ بھوک برداشت کرنا اب میرے بس سے باہر ہو رہا تھا۔ اتنے میں دروازہ کھلا اور تازہ بریانی کی خوشبو میرے نتنوں سے ٹکرائی۔ میں نے دروازے کی جانب دیکھا تو وہاں ایک 20-21 سالہ لڑکی کھڑی تھی اور اس کے ہاتھ میں موجود شاپرز میں 5 ڈسپوزیبل سفید رنگ کے ڈبے دیکھ سکتی تھی، جن سے آنے والی دل فریب مہک اس بات کی تصدیق کر رہی تھی کہ واقعی ہی اس میں بریانی ہے۔ میری بھوک چمک اٹھی۔ بے ساختہ میں نے اپنے خشک ہونٹوں پر زبان پھیر کر انہیں تر کیا۔ فقیرنی اس لڑکی سے مخاطب ہوئی اور کہا، ارے او کمبخت ماری گلشن، کہاں رہ گئی تھی؟ تجھے کہا بھی تھا کہ جلدی آنا، مہمان آئے ہیں، لیکن پھر بھی تو آدھا گھنٹہ لگا کر آئی ہے۔ وہ لڑکی جس کا نام گلشن تھا منہ بناتے ہوئے بولی، اماں تو جانتی تو ہے نا کہ یہ کتنی دور سے جا کر لانی پڑتی ہے۔ میرے ساتھ کوئی پر تو نہیں لگے ہوئے، اور نہ ابا جہاز لے کر مجھے دے گیا ہے جو میں یوں جاتی اور یوں آ جاتی۔ ارے میری تو قسمت ہی خراب ہے، مجھے تو رکشہ اور چگچی بھی نہیں ملتے، اور تو نہ سب کے سامنے شروع ہو جایا کر، کچھ تو میری لاج رکھ لیا کر۔ ان کی باتوں سے وہ اتنا ہی اندازہ لگا پائی کہ وہ لڑکی گلشن اس فقیرنی کی بیٹی ہے اور اسے یوں اپنی ماں کا میرے سامنے ڈانٹنا پسند نہیں آیا۔ وہ فقیرنی ساتھ ہی ساتھ اس شاپر سے کھانا نکال چکی تھی۔ گلشن بھی اٹھی اور جا کر ہاتھ دھوئی اور چٹائی پر آ کر اپنی ماں کے ساتھ بیٹھ گئی۔ میں بھی سوچ رہی تھی کہ وہ کب مجھے بلاتی ہیں۔ اب میں نے طے کر لیا تھا کہ اگر انہوں نے اور 2 منٹ مجھے نہ بلایا تو میں خود ہی پہنچ جاؤں گی۔ لیکن اگلا منظر دیکھ کر میری آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ گلشن اپنی جگہ سے اٹھی اور ایک چھوٹی سی تپائی لا کر میرے سامنے رکھی۔ اگلے ہی لمحے اس پر بریانی اور کولڈ ڈرنک کے ساتھ رائتا اور سلاد بھی لا کر رکھ دیا۔ رائتا گھر کا لگ رہا تھا، ہو سکتا ہے اس فقیرنی نے خود ہی بنایا ہو۔ خیر میں بنا کچھ بھی کہے کھانے پر ٹوٹ پڑی۔ میں جلدی جلدی کھا رہی تھی۔ میری بریانی ختم ہونے ہی والی تھی جب گلشن نے میرے کچھ کہے بغیر ہی ایک اور پلیٹ لا کر میرے سامنے رکھ دی۔ مجھے اب ہوش آیا تھا۔ میں نے چور نظروں سے فقیرنی کی طرف دیکھا تو وہ بھی مجھے ہی دیکھ رہی تھی۔ میں ایک دم شرمندہ سی ہو گئی، لیکن یہ بات سچ تھی کہ ابھی میری بھوک ختم نہ ہوئی تھی۔ اگلے ہی لمحے میں نے دوسری پلیٹ بھی اپنی جانب کھسکائی اور اس میں سے اپنی بھوک کے مطابق چاول ڈالے اور کھانے لگی۔ اب میں قدرے آرام سے کھا رہی تھی۔ کھانے کے بعد جب میں برتن اٹھانے لگی تو گلشن فوراً سے آ گئی اور میرے ہاتھ سے برتن لے لیے اور بولی، بی بی آپ بیٹھ جاؤ وہاں، آپ مہمان ہو ہماری اور ہم مہمانوں سے کام نہیں کراتے۔ میں نے اب اس کی رنگت پر غور کیا تھا۔ وہ رنگ و روپ میں بالکل اپنی ماں پر گئی تھی، وہی گندمی رنگت اور تیل سے لتھڑے بالوں کی لمبی چٹیا جو اس کی پشت پر لٹک رہی تھی۔ اس نے برتن اٹھا کر ایک تھال میں ڈالے اور ایک طرف رکھ کر انہیں دھونے لگی۔ میں نے اس کی مدد کرنی چاہی لیکن اس نے انکار کر دیا۔ میں بھی واپس آ کر ایک طرف بیٹھ گئی۔ فقیرنی اب پھر سے کہیں جانے کی تیاریوں میں تھی۔ میں نے وقت معلوم کرنا چاہا، لیکن یہاں کیسے اور کس سے معلوم کرتی؟ میں نے اس جھونپڑی میں چاروں طرف نظریں دوڑائیں۔ فقیرنی شاید میری پریشانی بھانپ گئی تھی۔ اس نے فوراً سے اپنے کرتے کی جیب میں ہاتھ ڈالا اور اس سے ایک پرانے ماڈل کا موبائل نکال لیا۔ جانے اس کے کرتے میں جیب کہاں سے آئی؟ پھر مجھے خیال آیا کہ آج کل عورتیں پاکٹ والے کرتے اور برقعے کافی پسند کرتی ہیں، ہو سکتا ہے اس کو بھی کسی نے یہ کپڑے دیے ہوں۔ اس نے اسکرین آن کی اور بولی، ابھی 1:45 کا وقت ہوا ہے، مجھے ضروری کام سے جانا ہے۔ گلشن تیرے ساتھ گھر پر ہی ہے، میں جلد واپس آ جاؤں گی، تب تک تم دونوں آپس میں باتیں کر لینا، اور تمہیں کوئی بھی چیز چاہیے تو گلشن کو بتا دینا۔ پھر مڑ کر گلشن کو کہا، اے گلشن، بچی کا بہت خیال رکھنا۔ گلشن نے سر ہلا کر اپنی ماں کی تائید کی۔ وہ فقیرنی وہاں سے چلی گئی، جبکہ گلشن کچھ دیر تو بیٹھی مجھے دیکھتی رہی، لیکن کچھ ہی دیر بعد وہ بولی، بی بی آپ یہاں آرام کرو، میں ذرا یہ ساتھ اپنی سکھیوں کے پاس جا رہی ہوں، آپ باہر کسی صورت نہ نکلنا۔ گلشن باہر گئی اور جاتے ہوئے دروازہ بھی بند کر گئی۔
میں نے محسوس کیا تھا کہ گلشن کی نظروں میں میرے لیے کچھ عجیب سا تھا۔ میں انتہائی بور ہو رہی تھی۔ مغرب کی اذانیں ہو چکی تھیں، لیکن ابھی تک نہ تو گلشن واپس آئی تھی اور نہ ہی اس کی ماں۔ اب مجھے بہت زیادہ ڈر لگنے لگا تھا۔ باہر اندھیرا پھیل رہا تھا اور اندر میرا جسم خوف سے تھر تھر کانپ رہا تھا۔ کہیں میں نے یہاں آ کر کوئی غلطی تو نہیں کر دی تھی؟ مجھے طرح طرح کے وسوسوں نے آن گھیرا تھا۔ تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد دروازہ کھلا اور گلشن اندر آئی۔ وہ آتے ہی فوراً سے میرے پاس آئی اور میرے قدموں میں بیٹھ کر مجھ سے کہا، بی بی، اماں کو نہ بتانا کہ میں باہر گئی تھی، وہ مجھے بہت ڈانٹے گی، تو کہنا کہ میں تیرے پاس ہی رہی ہوں۔ گلشن کے چہرے پر خوفزدہ تاثرات تھے۔ میں نے گلشن سے پوچھا کہ گلشن تم اپنی اماں سے چھپ کر کہاں گئی تھی؟ گلشن کہنے لگی، بی بی، میں نے کہاں جانا ہے، آپ کو بتا کے تو گئی تھی کہ یہاں ساتھ ہی میری سکھیاں ہیں، ذرا ان کے ساتھ سیر کے لیے جاتی رہتی ہوں۔ اماں مجھے کہیں جانے نہیں دیتی نا، اس لیے اس سے چھپ کر جانا پڑتا ہے۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا اور کہا، تم فکر مت کرو، میں تمہاری ماں کو کچھ نہیں بتاؤں گی۔ کچھ ہی دیر بعد وہ فقیرنی بھی واپس آ گئی۔ اس کے ہاتھ میں 2 چاپر تھے۔ ایک اس نے گلشن کو اشارہ کیا تو گلشن نے فوراً اس سے لے لیا، جبکہ دوسرا لے کر وہ ایک صندوق کی جانب گئی اور صندوق میں ڈال دیا۔ جانے اس میں ایسا کیا تھا؟ گلشن نے کھانا نکالا۔ اس دفعہ وہ نان چنے اور مرغے کا سالن لائی تھی۔ شاید وہ یہ سارا سامان کسی ہوٹل سے لے کر آئی تھی۔ ہم نے کھانا کھایا۔ کھانے سے فارغ ہو کر میں جا کر چارپائی پر لیٹ گئی۔ مجھے اس کی بات بالکل ہی بھول چکی تھی۔ وہ فقیرنی میرے پاس آئی اور مجھے کہا کہ یہ لباس بدلو اور وہ والا پہن کر سو۔ میں اٹھی اور سفید لباس لے کر ساتھ بنے واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ یہ ایک دیسی طرز کا واش روم تھا۔ میں نے کپڑے بدلے اور وہاں آ کر لیٹ گئی۔ ابھی مجھے لیٹے کچھ ہی دیر گزری تھی، مجھے سخت نیند نے آن گھیرا۔ اگلے 10 منٹ میں میں گہری نیند میں جا چکی تھی۔ صبح جب میں اٹھی تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ وہ فقیرنی میری چارپائی کے پاس سے پیسے چن رہی تھی۔ میں ناسمجھی سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا، یہ کیا ہے؟ یہ سب کیا ہے؟ میرے بستر پر اتنے سارے پیسے کہاں سے آئے؟ اس نے کہا، یہ سب تو تمہاری ہی قسمت ہے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نواز رہا ہے۔ تم بہت خوش قسمت ہو، تمہاری وجہ سے ہمیں اتنی دولت نصیب ہو رہی ہے۔ تمہیں ہمارے گھر میں ابھی ایک ہی رات ہوئی ہے۔ میں پورا دن اسی واقعے کے بارے میں سوچتی رہی، یہ سب کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے بستر پر اتنے سارے پیسے کیسے آ گئے؟ خیر، میں نے اس سے مزید پوچھنا مناسب نہ سمجھا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ مجھے کچھ نہ بتانا چاہتی ہو۔ میرے لیے تو اتنا ہی کافی تھا کہ اس نے مجھے اپنے گھر میں پناہ دی ہوئی ہے، لہٰذا میں کسی طرح کا کوئی سوال پوچھنے کا کوئی حق نہیں رکھتی تھی۔ میں ہاتھ منہ دھو کر آئی تو گلشن نے میرے سامنے ناشتہ بنا کر رکھا۔ ناشتے میں چائے کے ساتھ گرم گرم پراٹھے تھے، جو کہ لگتا تھا کہ گھر میں ہی بنائے گئے ہیں۔ میں نے گلشن کی طرف دیکھا۔ یقیناً یہ پراٹھے اسی نے بنائے تھے۔ میں نے ناشتہ شروع کر دیا اور گلشن کو بھی کہا، آؤ تم بھی کھاؤ۔ تو وہ کہنے لگی، میں تو کب کا ناشتہ کر چکی ہوں، یہ تو صرف آپ کے لیے ہی بنایا ہے۔ پھر میں نے بھی زیادہ اصرار کرنا مناسب نہ سمجھا اور ناشتہ کر کے اٹھ گئی۔ میں اپنے ماں باپ کی قبروں پر جانا چاہتی تھی۔ میں نے فقیرنی سے کہا کہ مجھے اپنے ماں باپ کی قبروں پر جانا ہے، پلیز مجھے وہاں لے جاؤ۔ فقیرنی مجھے وہاں لے کر تو نہیں جانا چاہتی تھی، لیکن پھر کچھ سوچ کر وہ گلشن کی طرف مڑی اور اس نے اس سے کہا کہ اس کو ساتھ لے جاؤ، اور ہاں، دھیان سے، 15 منٹ سے زیادہ تم دونوں قبرستان میں نہیں رکو گی، اس سے پہلے تمہیں واپس آنا ہوگا۔ پھر جانے اس نے گلشن کے کان میں کیا کہا، جسے سن کر گلشن نے ہاں میں گردن ہلائی۔ اس کے بعد ہم دونوں وہاں سے نکل گئیں۔ میں اپنے ماں باپ کی قبروں پر آئی، وہاں پر دعا کی، قبروں کو صاف کیا۔ کچھ دیر وہاں بیٹھے رہنے کے بعد میں گلشن کے ساتھ واپس لوٹ آئی۔ آج رات بھی جب میں سونے لگی تو فقیرنی نے مجھے وہی لباس دیا اور میں اسے پہن کر سو گئی۔ صبح جب اٹھی تو پھر وہی منظر تھا کہ فقیرنی میرے بستر کے پاس سے پیسے چن رہی تھی۔ مجھے آج بھی بڑی حیرت ہوئی۔ شام کو 4-5 بجے کے قریب کچھ عورتیں فقیرنی کی جھونپڑی میں آئیں اور اس سے کچھ پوچھا تو اس نے میری طرف اشارہ کر دیا۔ پھر تو روز یوں ہی ہونے لگا تھا۔ دونوں ماں بیٹی صبح کام پر جاتی تو جانے سے پہلے مجھے ناشتہ کروا کر جاتی۔ مجھے ان کے گھر رہتے ہوئے 10 دن ہو چکے تھے۔ میں بہت حیران تھی کہ اب تک انہوں نے مجھے کچھ کیوں نہیں کہا۔ میں صبح اٹھتی تو مجھے ناشتہ تیار ملتا۔ وہ خود تو روکھی سوکھی کھا لیتی تھی، مگر میرے لیے اسپیشل ناشتہ تیار کیا جاتا۔
جانے سے پہلے اس کی بیٹی میرے لیے دن کا کھانا بنا کر رکھ جاتی اور شام کو بھی واپس آ کر خود بناتی یا کبھی کبھی باہر سے لے آتی۔ میں نے اس سے کہا کہ مجھے بھی سکھا دو، میں کھانا وغیرہ بنا لیا کروں گی، تو وہ صفا چٹ انکار کر دیتی اور کہتی نہ بی بی نہ، آپ بس وہاں بیٹھی رہا کرو، مجھے کچھ نہیں چاہیے، میں سارے کام خود کر لوں گی۔ میں حیرت سے اس کو دیکھتی۔ وہ کم سے کم بھی مجھ سے 4 سال بڑی لگتی تھی، پھر نہ جانے مجھے باجی کیوں کہتی۔ مجھے یہاں سب کچھ بہت عجیب لگ رہا تھا۔ میرے ساتھ یہاں پر سب کچھ بہت الگ سا ہو رہا تھا۔ سارا دن گھر پر اکیلا ہونے کے باوجود مجھے ایسا لگتا کہ کوئی نہ کوئی میرے ساتھ گھر پر ہے۔ مجھے ہمیشہ ہی کسی کی موجودگی کا احساس ہوتا رہتا تھا۔ جب بھی میں سو رہی ہوتی تو مجھے ایسا محسوس ہوتا کہ کوئی میرے بالوں میں انگلیاں چلا رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہی سورہ رحمان کی تلاوت کر رہا ہے۔ وہ آواز بہت خوبصورت ہوتی تھی۔ میں اکثر اس کی خوبصورت آواز اور لب و لہجے میں کھو سی جاتی۔ وہ نہایت ہی میسمرائز انداز میں قرآن کی تلاوت کرتا تھا۔ میں بہت کوشش کرتی کہ اٹھ کے دیکھوں تو صحیح یہ کون ہے، میرے سرہانے تلاوت کیوں کر رہا ہے، لیکن میری آنکھیں ہی نہ کھلتی۔ میری پلکیں ایسے بھاری ہو جاتی تھیں جیسے پتہ نہیں ان پر کتنا منو وزنی بوجھ لادا گیا ہو۔ اگلے دن جب میں صبح اٹھتی تو مجھے اپنے آپ پر بڑی حیرت ہوتی کہ میں کیسے اتنی گہری نیند سو سکتی ہوں، حالانکہ میری نیند تو بہت کچی تھی۔ میری زندگی بہت بدل گئی تھی۔ میں اس گھر میں رہتے رہتے تنگ ہو گئی تھی۔ فقیرنی مجھے کہیں بھی نہ جانے دیتی۔ جب وہ دونوں باہر جاتی تو دروازہ بند کر کے جاتی۔ رات کو مجھے روزانہ وہی کپڑے دیے جاتے کہ پہن کر سو جاؤں، اور ہر صبح وہ میرے بستر سے پیسے چن رہی ہوتی تھی۔ ان سب سے بھی حیران کن بات یہ تھی کہ وہ تلاوت کی آواز کہاں سے آتی ہے۔ میں خود سے ہی ہم کلام ہوتی کہ بانو تو کدھر پھنس گئی ہے۔ مجھے اب یہاں سے جانا تھا، میں اب مزید یہاں نہیں رہ سکتی تھی۔ شام کو فقیرنی کے گھر جو عورتیں آتیں وہ مجھے کچھ الگ سی نظروں سے دیکھتی تھی۔ ایک دن تو انتہا ہی ہو گئی۔ میں بیٹھی ہوئی تھی جب اچانک ایک عورت آگے بڑھی اور میرے ہاتھ چومنے لگی۔ میں نے ایک جھٹکے سے اس سے اپنا ہاتھ چھڑوایا اور ایک طرف کھڑی ہو گئی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ آج فقیرنی سے اپنے جانے کی بات کر کے رہوں گی۔ رات کو کھانا کھانے کے بعد میں نے فقیرنی سے کہا، مجھے یہاں نہیں رہنا، مجھے یہاں سے جانا ہے، میں یہاں تنگ آ گئی ہوں۔ میری بات سن کر ایک دم فقیرنی کے چہرے کا رنگ فاق ہو گیا۔ اسے مجھ سے اس بات کی امید نہیں تھی۔ اس نے مجھے کہا، تم کہاں جاؤ گی؟ اس دنیا میں کتنے بھیڑیے ہیں، تمہیں نوچ کر کھا جائیں گے، یہاں تم محفوظ ہو۔ میں جانتی ہوں کہ میں تمہیں یہاں پر بند کر دیتی ہوں، لیکن یہ سب میں تمہارے بھلے کے لیے ہی کرتی ہوں، تاکہ میرے پیچھے تمہیں کوئی نقصان نہ ہو۔ میں نے اسے بولا، تم مجھے بھی اپنے ساتھ کام پر لے جایا کرو، میں اس گھر میں نہیں رہ سکتی، میں اکیلی تنگ ہو گئی ہوں۔ تو اس نے ایک دم بوکھلا کر کہا، نہیں نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، میں تمہیں اپنے ساتھ کام پر نہیں لگا سکتی۔ میں نے کہا، کیوں؟ میں تمہارے ساتھ کام کیوں نہیں کر سکتی؟ اس نے اپنا لہجہ نارمل کرتے ہوئے کہا، بات یہ ہے کہ تم بہت خوبصورت ہو، ایسی حسین لڑکی گلیوں میں مانگتی ہوئی کیسی لگے گی؟ اس نے کہا کہ پریشان نہ ہو، اگر تمہاری یہی مرضی ہے تو میں اس کا بھی کوئی بندوبست کرتی ہوں۔ تم یہ 3 دن کسی طرح گزار لو، اس کے بعد میں گلشن کو تمہارے پاس چھوڑ جایا کروں گی، جو تمہارے ساتھ ہی رہے گی اور تمہیں اپنے ساتھ ادھر ادھر بھی لے جائے گی، تاکہ تمہارا دل بہل جائے اور تم تنگ نہ ہو۔ بس صرف 3 دن کا انتظار کر لو، 3 دن کے بعد سب ٹھیک ہو جائے گا۔ خیر میں نے اس کی بات مان لی اور سوچا چلو 3 ہی دن کی بات ہے، اس کے بعد مجھے آزادی مل جائے گی، لیکن میں یہ نہیں جانتی تھی کہ یہ کیسی آزادی کی بات کر رہی ہے۔ میں اس کے ارادوں سے قطعی ناواقف تھی۔ اس رات جب میں سو رہی تھی تو مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی میرے بالوں میں آہستہ آہستہ انگلیاں چلا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ میرے کانوں میں سورہ رحمان کی تلاوت کی آواز پڑ رہی تھی۔ یہ وہی مخصوص آواز تھی جو مجھے روزانہ رات کو سنائی دیتی تھی۔ میں ایک دم ڈر کر اٹھ بیٹھی۔ اگلے دن بھی ایسا ہی ہوا۔ میں سو رہی تھی تب مجھے لگا کہ کوئی میرے سر کا مساج کر رہا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ سورہ رحمان کی تلاوت بھی سنائی دی، لیکن اب کی بار ایک نئی بات جو تھی وہ یہ تھی کہ میرا وجود بھاری ہو رہا تھا۔ مجھے لگا کوئی میرے وجود کو جکڑ رہا تھا۔ ایک دم سے مجھے خوف نے آن گھیرا۔ میرا دم اب گھٹنے لگا تھا۔ میں نے ایک زوردار چیخ ماری اور اٹھ بیٹھی۔ جیسے ہی میں نے سامنے دیکھا ایک دم سے میری جان نکلنے لگی۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ فقیرنی میرے ارد گرد کوئلے رکھ رہی تھی۔ میں بہت زیادہ گھبرا گئی کہ یہ کیا کر رہی ہے۔
مجھے ایک دم جاگتا دیکھ کر وہ بھی گھبرا گئی اور اس سے ماتھے پر پسینہ آ گیا، جسے اس نے فوراً سے صاف کیا اور بولی، تم کیسے اٹھ سکتی ہو؟ تم تو سو رہی تھی، یہ نہیں ہو سکتا۔ میں نے اس سے پوچھا، یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ میرے ارد گرد یہ سب کچھ کیوں رکھ رہی ہیں؟ اس کے ایک دم پسینے چھوٹ گئے۔ وہ کچھ دیر خاموش رہی اور اس کے بعد بولی، میں 2-3 دن سے دیکھ رہی ہوں تم ڈر ڈر کر اٹھ رہی ہو۔ شاید تم اپنی خوابوں میں کسی چیز سے خوف زدہ ہو، اسی لیے میں تمہاری حفاظت کے لیے یہ سب کچھ کر رہی ہوں۔ اس کی وجہ سے ساری بد نظریں اور سارے برے سائے دور ہو جاتے ہیں۔ میں نے غور سے اس کی طرف دیکھا۔ میں کچھ جاننا چاہ رہی تھی۔ مجھے اس کی بات پر بالکل بھی یقین نہ آیا تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے وہ آدھی رات کو اٹھ کر میرے ارد گرد یہ سب رکھ رہی ہو، صرف اس لیے کہ مجھے برے سائے اور بری نظر سے دور رکھ سکے۔ اس کو کیوں میری اتنی فکر ہے؟ وہ تو اپنی بیٹی کو بھی بات بات پر جھڑک دیتی ہے، تو میری اتنی فکر کیوں کر رہی ہے؟ مجھے اب وہ کچھ مشکوک سی لگنے لگی تھی۔ خیر، میں نے اسے کہا کہ آپ جا کر سو جاؤ، مجھے ڈر نہیں لگ رہا، میں ٹھیک ہوں، اور یہ سب بھی ہٹا دو، مجھے ان سب کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن شاید وہ آج میرے قریب سے سارے برے سائے ہٹا دینا چاہتی تھی، وہ کسی طور بھی وہاں سے اٹھ کر جانا نہ چاہتی تھی۔ اب وہ میرے ارد گرد اور کوئلے رکھنے لگی تھی۔ جب میں نے اس سے کہا کہ مہربانی کریں، ایسا نہ کریں، یہ سب ہٹا دیں اور جا کر سو جائیں آپ، میں اب ڈر نہیں رہی، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، مجھے بھی سونے دیں اور آپ بھی جا کر سو جائیں۔ چاروں ناچار اسے میری بات ماننی پڑی۔ اس نے بے دلی سے کوئلے ایک طرف سمیٹ کر رکھے اور جا کر اپنی جگہ پر لیٹ گئی۔ مجھے اپنی لہجے کی سختی کا احساس ہوا۔ وہ شاید مجھ سے ناراض ہو گئی تھی۔ اگر اس نے مجھے گھر سے نکال دیا تو میں کیا کروں گی؟ میں نے سوچا کہ چلو صبح معافی مانگ لوں گی، لیکن صبح اٹھتے ہی مجھے خوشگوار حیرت ہوئی۔ فقیرنی کا موڈ تو بہت اچھا تھا، کہیں سے بھی نہیں لگ رہا تھا کہ وہ کسی بات سے مجھ پر ناراض ہے۔ اس نے گلشن کو کہا کہ آج بانو کو باہر گھمانے لے کر جائے۔ گلشن نے بھی فوراً ہی سر ہاں میں ہلا دیا۔ وہ بھی بہت خوش لگ رہی تھی، اور فقیرنی بھی آج بہت خوش دکھائی دے رہی تھی، جیسے نہ جانے ان کو کون سا خزانہ مل گیا تھا۔ ان کے چہرے خوشی سے چمک رہے تھے۔ ناشتے کے فوراً بعد گلشن مجھے لے کر اپنے ہمراہ باہر نکل گئی۔ باہر کا منظر نہایت دل فریب تھا۔ بڑے بڑے کھیت دور دور تک پھیلے ہوئے تھے، جن میں سبزہ لہلہاتا نظر آ رہا تھا۔ ساتھ ہی ایک قطار میں ویسے ہی جھونپڑی نما گھر بنے ہوئے تھے۔ یہ پوری بستی ہی شاید فقیروں کی تھی۔ کچھ دوری پر پیپل کا خوبصورت درخت دکھائی دے رہا تھا۔ میں نے اس درخت کے پاس جانا چاہا۔ میں نے گلشن سے پوچھنا چاہا۔ پیچھے مڑ کر دیکھا تو گلشن اپنی ہی ہم عمر ایک لڑکی کے ساتھ چلی آ رہی تھی، شاید اس کی دوست تھی۔ میں نے اس سے کہا، گلشن دیکھو وہ پیپل کا درخت کتنا خوبصورت ہے، میں وہاں جانا چاہتی ہوں۔ تو گلشن نے مجھ سے کہا، ٹھیک ہے آپ چلی جاؤ، اور ہاں دھیان رکھیے گا اپنا۔ میں نے اس سے کہا، کیا تم وہاں نہیں جاؤ گی؟ اس نے کہا، میں پہلے بھی کئی بار جا چکی ہوں، بلکہ تقریباً روز ہی جاتی ہوں، آپ جاؤ، مجھے اپنی سہیلی سے کچھ باتیں کرنی ہیں۔ مجھے بھی کچھ دیر تنہائی چاہیے تھی۔ میں نے اپنے قدم پیپل کے درخت کی طرف اٹھانا شروع کر دیے۔ کچھ دیر بعد ہی میں پیپل کے درخت کے نیچے پہنچ چکی تھی۔ وہ درخت جو مجھے دور سے زیادہ خوبصورت لگا تھا، پاس آ کر اس کی خوبصورتی کہیں زیادہ بڑھ چکی تھی۔ مجھے یہاں پر بہت سکون مل رہا تھا۔ میں نہ جانے کتنے دنوں کے بعد گھر سے نکلی تھی، ورنہ تو اس جھونپڑی میں رہتے ہوئے مجھے نہ تو دن کا پتہ چلتا اور نہ ہی رات کا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے کسی نے مجھے کال کوٹری میں ڈال دیا ہو۔ میں نے اپنی باہیں کھولی اور ایک سکون زدہ لمبی سانس اپنے اندر کھینچی۔ میرا پورا جسم پرسکون ہو گیا۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے مجھے آج آزادی ملی ہو۔ میں کافی دیر وہاں بیٹھی درخت کی پر لطف چھاؤں میں سامنے کے منظر سے لطف اندوز ہوتی رہی۔ پھر میں نے وہاں سے واپس جانے کا سوچا۔ مجھے وہاں بیٹھے کافی دیر گزر گئی تھی، پتہ نہیں گلشن کہاں چلی گئی تھی، وہ مجھے ابھی تک بلانے کیوں نہیں آئی۔ میں نے اپنے قدم واپسی کی طرف بڑھائے۔ ابھی مجھے چلتے ہوئے کچھ ہی دیر گزری تھی جب میرے کانوں میں کسی کی باتوں کی آواز پڑی۔ میں نے آواز کے تعاقب میں آگے آ کر دیکھا تو جو میرے کانوں نے سنا، مجھے ایسے لگا کہ ساتوں آسمان ایک ساتھ ٹوٹ کر میرے سر پر آ گرے ہوں۔ وہ کیا کہہ رہی تھی مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی، وہ کیا بول رہی ہے، لیکن اتنا ضرور پتا چلا کہ وہ میرے ہی بارے میں بات کر رہی تھی۔ گلشن کی سہیلی نے اس سے میرے بارے میں پوچھا کہ گلشن اب کب تک اس یتیم کو سر پر بٹھا کر رکھنا ہے؟ میرے خیال میں تو بہت ہو گیا ہے، خالہ کو بولو اسے اب باہر نکال کرو، یہ تم لوگوں کے کسی کام کی نہیں ہے۔ گلشن نے کہا، ہاں تم صحیح کہہ رہی ہو،
میں بھی اب اس کی جی حضوریاں کرتے تھک گئی ہوں، لیکن اماں کا مسئلہ ہے، وہ کہتی ہے اس کا شکار یہی ہے۔ آج اماں کا آخری عمل ہے، آج وہ کامیاب ہو جائے گی اور ہمارے حالات بدل جائیں گے۔ یہ عمل بہت پہلے مکمل ہو جاتا، لیکن اماں کہہ رہی ہیں کہ وہ جیسے ہی اس یتیم لڑکی پر اپنا عمل شروع کرتی ہے تو اس لڑکی کی کمر پر ایک تاج چمکنے لگتا ہے جس سے سارا عمل ٹوٹ جاتا ہے۔ گلشن کی باتیں سن کر میں گنگ رہ گئی۔ مجھ پر یہ کیسا عمل کرتی پھر رہی تھی؟ یہ میں کس چنگل میں پھنس گئی تھی؟ میں سوچوں کے بھور میں پھنسی، گلشن کو وہیں چھوڑے شکستہ قدموں سے واپس جھونپڑی کی طرف بڑھ گئی۔ فقیرنی گھر پر نہیں تھی۔ میں دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گئی۔ میرے ذہن میں جھکڑ سے چل رہے تھے، جانے یہ بڑھیا مجھ پر کون کون سے عمل کرنا چاہتی تھی، وہ یہ سب کچھ کیوں کر رہی تھی؟ یہ بات میرے ذہن کو الجھا رہی تھی۔ کچھ یاد آنے پر میں چونک پڑی۔ گلشن کس تاج کی بات کر رہی تھی؟ میرے ذہن میں وہ واقعہ تازہ ہو گیا۔ مجھے اچانک سے کسی کا اپنے بالوں میں انگلیاں چلانا اور ساتھ ہی ساتھ وہ تلاوت یاد آ گئی۔ میں نے چونک کر اپنی کمر سے قمیض ہٹائی اور سامنے آئینے میں دیکھا تو میں حیران رہ گئی۔ میری کمر پر واقعی ہی ایک تاج کا نشان تھا۔ میں نے اسے چھوا اور اچانک کچھ سوچ کر میں نے سورہ رحمان کی تلاوت شروع کر دی۔ مجھے اس کی ابتدائی کچھ آیات یاد تھیں اور کچھ آیات روز سننے کی وجہ سے میرے ذہن میں ازبر ہو چکی تھی۔ میں نے بسم اللہ پڑھی اور تلاوت شروع کی۔ ابھی میں نے چند ہی آیات پڑھی تھی جب مجھے ایسا محسوس ہوا کہ کوئی میرے بالوں میں انگلیاں چلانا شروع ہو گیا تھا۔ مجھے اپنے رگو پے میں سکون اترتا ہوا محسوس ہوا۔ میری آنکھیں خود بخود بند ہو گئیں اور چند ہی لمحوں کے بعد وہ آواز بھی میری آواز کے ساتھ شامل ہو گئی۔ میں نے آج کسی بھی حال میں سچ جاننا تھا، سو میں نے اپنی پوری قوت لگا کر اپنی آنکھیں کھولی اور سامنے دیکھ کر مجھے شدید جھٹکا لگا۔ پوری جھونپڑی ایک تیز روشنی میں نہائی ہوئی تھی اور یہ روشنی میری کمر پر بنے تاج سے نکل کر پھیل رہی تھی۔ یہ خدا کی قدرت کا کرشمہ تھا یا پھر کچھ اور؟ جیسے جیسے تلاوت آگے بڑھتی جا رہی تھی ویسے ویسے ہی تاج کی روشنی مزید زیادہ ہو رہی تھی۔ یا اللہ، یہ کیا معاملہ ہے؟ میں نے اپنا ہاتھ دل پر رکھ لیا۔ اگلے ہی لمحے گلشن اور فقیرنی اندر داخل ہوئی۔ اندر کا منظر دیکھ کر ہی وہ بھون چکا کر رہ گئی تھی۔ ان کی حالت ایسے تھی جیسے کسی نے ان کے جسم کا آخری قطرہ تک نچوڑ لیا ہو۔ وہ فقط نظروں سے سامنے دیکھ رہی تھی۔ فقیرنی تو انتہائی صدمے میں لگ رہی تھی۔ اس کی ساری محنت ضائع ہو گئی تھی۔ وہ ایک دم میری طرف بھاگی اور ہذیانی انداز میں چیخی۔ وہ منزل کے قریب پہنچ کر ہار نہیں سکتی تھی۔ اس نے جیسے ہی مجھے چھوا، اس کے جسم کو ایک بجلی کی جیسی روشنی نے اٹھا کر ایک طرف پھینک دیا۔ وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ گلشن ماں کا حال دیکھ کر باہر بھاگ رہی تھی جب کسی نادیدہ قوت نے اس کے پیر جکڑ لیے۔ پھر میرے کان کے پاس سرگوشی ہوئی، سچ جاننا ہے تو اس سے پوچھو۔ میں نے گلشن سے پوچھا تو وہ کسی رٹے رٹائے طوطے کی طرح بولنے لگی۔ میری اماں کالا جادو کرتی تھی۔ اس نے یہ سب ایک بابا سے سیکھا تھا۔ پھر جب وہ بابا مرنے لگا تو وہ میری اماں کو ایک عمل بتا دیا جس کو کرنے سے اماں بابا کی جگہ لے لیتی۔ اس عمل کے لیے اماں کو 13 سے 17 سال تک کی عمر کی ایک خوبصورت لڑکی چاہیے تھی۔ اماں کا عمل خطرناک تھا، اس لیے اسے ایسی لڑکی کی تلاش تھی جس کے آگے پیچھے کوئی نہ ہو۔ پھر اماں کو تم ملی، لیکن تمہارے اوپر بھی اماں کا کوئی داؤ نہیں چلا کیونکہ تمہاری حفاظت جنات کر رہے ہیں جو بہت زیادہ طاقتور ہیں۔ یہ کہہ کر گلشن چپ ہو گئی۔ میں ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ میرے سامنے 2 ہیولے آئے اور انہوں نے انسانی شکل لے لی۔ یہ وہی تھے جو میری مدد کرتے تھے۔ یہ میرے مددگار تھے۔ میری کمر پر موجود تاج کا نشان انہی کا بنایا ہوا حصار تھا جسے انہوں نے میری حفاظت کرنے کے لیے بنایا تھا۔ اگلے ہی لمحے ان میں سے ایک ہیولے نے مجھے آنکھیں بند کرنے کے لیے کہا۔ کچھ دیر بعد جب میں نے آنکھیں کھولی تو حیران رہ گئی۔ میں اس جھونپڑی کے بجائے ایک خوبصورت محل میں تھی۔ یہ جنات محل تھا۔ میں یہاں ہی رہنے لگی۔ میرے مددگار جنات میرا بہت خیال رکھتے تھے۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔